بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گاؤں کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ کھپریل کی چھت والی ایک چھوٹی سی خوبصورت جھونپڑی، ایک پلیٹ فارم اور سنگل لائن والی پٹڑی، لائن سے قطار میں لگے پام کے پیڑوں کی گھنی چھاؤں میں رکھے 2-3 لکڑی کے بینچ۔ میرا تبادلہ ابھی ابھی شکور گنج میں ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں آنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، ٹرین۔ حالانکہ قصبے سے لگ کر ایک کچی سڑک شہر کی طرف جاتی تھی، لیکن یہاں کے لیے کوئی بس نہیں تھی اور نہ کوئی ٹیکسی وغیرہ ادھر کی طرف آتی تھی۔ میں ابھی ابھی ہی ٹرین سے اترا تھا اور اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی میں محو ہو گیا تھا۔ جناب، آپ ہی قیصر احمد صاحب ہو کیا؟ ایک دبلا پتلا سا ادھیڑ عمر شخص میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں ہی قیصر ہوں، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شخص میرے ہاتھ سے سامان لیتے ہوئے بولا، جناب ادھر چلیں۔ وہاں تانگے پر وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے تانگے کی سمت بتانے لگا۔ جناب، بندے کو ارشاد علی کہتے ہیں، میں آپ کے تھانے کا سپاہی ہوں۔ مجھے آپ کے آنے کی خبر شہر کے آفس سے آ چکی تھی، اس لیے آپ کو لینے چلا آیا۔ گاؤں یہاں سے تھوڑی دوری پر ہے اور یہاں کوئی سواری وغیرہ بھی نہیں ملتی، اسی لیے میں ہی ٹانگا لے کر چلا آیا۔ تھانہ بھی بڑی اچھی جگہ پر تھا، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ گھنے درختوں کے بیچوں بیچ کھپریل کی چھت والی جھونپڑی ہی میرا آفس تھا۔ پیچھے کی طرف سے ایک چھوٹی سی خوبصورت ندی بہہ رہی تھی۔ تھانے کے احاطے میں رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ بہار کا موسم تھا، اس سے شاخیں پھولوں سے لدی ہوئی تھیں۔ جناب، ارشاد کی آواز سے میں ماحول کے سحر سے باہر آیا۔ آرام کیجیے، کل سے کام شروع کرنا ہے۔ میں مسکراتا ہوا ارشاد کے ساتھ اس کمرے تک آیا جو تھانے کی عمارت سے لگ کر ہی ایک جھونپڑی پر مشتمل تھا۔ اب یہ ہی میری رہائش گاہ تھی۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو، رہائش گاہ بھی اتنی اچھی جگہ پر ہے اور بالکل تھانے سے لگ کر ہی ہے۔ وہ رات کا وقت تھا، قریب 8:30 یا 9 بجے ہوں گے۔ میں اور ارشاد رات کے کھانے کے بعد باہر ٹہل رہے تھے اور صبح کام کہاں سے اور کیسے شروع کرنا ہے اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی گھبرائی ہوئی سی ہمارے پاس آئی اور روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، جناب میرا بچہ کہیں چلا گیا ہے، اسے ڈھونڈ دیں، جلدی چلیں جناب۔ میں حیرت سے اس خاتون کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن ارشاد بڑی نرمی اور شفقت سے اس خاتون کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، مائی تیرا پتر مل گیا سی، ہم صبح جا کر اسے لے آئیں گے، تسی فکر نہ کرو، گھر جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ وہ خاتون خوشی خوشی ہمیں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی اور میں حیرت سے جواب طلب نظروں سے ارشاد کو دیکھنے لگا۔ ارشاد میرے انداز دیکھ کر بھانپ گیا۔ جناب، یہ بصیرہ مائی تھی، بیچاری بیٹے کے غم میں پگلا گئی ہے، ہر نئے آنے والے افسر سے یہی کہتی ہے۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا، بڑا ہی نیک اور ہونہار، ہر لحاظ سے مکمل۔ باپ دادا کی تھوڑی سی زمین تھی، اسی پر کھیتی کر کے اپنا اور اپنے بچے کا گزر بسر کرتی تھی۔ اسے ایک ہی دھن تھی کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ گاؤں میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ پاس کے علاقے میں شہری ڈاکٹرز نے گاؤں والوں کے علاج کے لیے کیمپ لگا دیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے اس کا بچہ بھی وہیں کیمپ میں ڈاکٹرز کے ساتھ بیماروں کی تیمارداری کرنے جانے لگا۔ اسی باغ ڈور میں اس کے بچے کو بھی ہیضے نے جکڑ لیا۔ ایک صبح اس کا بچہ کیمپ کی طرف گیا اور پھر لوٹ کر ہی نہ آیا۔ ہیضے کی بیماری میں اس کا بچہ کیمپ میں ہی فوت ہو گیا۔ بیماری کے ڈر اور پھیلنے کے خوف سے ڈاکٹرز نے اس کے بچے کا ادھر ہی کفن دفن کر دیا۔ تب سے یہ بیچاری اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ بصیرہ مائی کی رودات سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ دوسرے دن صبح صبح ہی بصیرہ مائی تھانے میں آ دھمکی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی، جناب میرا بچہ کہاں ہے؟ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ بصیرہ مائی کو کیا جواب دوں۔ میں نے ارشاد کو آواز لگا دی۔ ارشاد فوراً چلا آیا۔ وہ بصیرہ مائی کو دیکھتے ہی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بصیرہ مائی سے بولا، مائی ابھی ہم لوگ شہر ہی جا رہے ہیں، تیرے پتر کو لے آئیں گے، تو گھر جا۔ بصیرہ مائی پھر سے دعا دیتی ہوئی چلی گئی اور میں غم و افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ میں بصیرہ مائی کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک چکا تھا کہ کس طرح مائی کے درد کو کم کیا جائے، کیا حل نکالا جائے کہ مائی کے دل کو چین و قرار نصیب ہو جائے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرے ٹیبل پر پڑا سرکاری فون بج اٹھا۔ مجھے فوراً شہر آنے کا حکم تھا۔ شہر میں فساد بپا ہو چکا تھا، اس لیے میری ڈیوٹی 4-5 روز کے لیے شہر میں لگا دی گئی۔ آرڈر ملتے ہی میں اگلی ٹرین سے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہر کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ فسادی کشمکش میں 4-5 روز یوں ہی گزر گئے، وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ شہر کے حالات قابو میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے میری ڈیوٹی اور 3 دن بڑھ گئی۔
قریب 6-7 دنوں کے بعد شہر کے حالات میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا اور مجھے واپس اپنے گاؤں والے تھانے جانے کی منظوری مل گئی۔ گاؤں پہنچ کر میں نے ارشاد کو بلا کر سب سے پہلے بصیرہ مائی کے بارے میں پوچھا۔ ارشاد نے غمگین ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے آواز کو بلند کرتے ہوئے دوبارہ ارشاد سے بصیرہ مائی کے متعلق استفسار کیا۔ وہ اسی حالت میں دھیمے لہجے میں بولا، جناب اس بیچاری ابھاگن کا تو انتقال ہو گیا۔ میں ایک دم چونک پڑا، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا، کب؟ ارشاد اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، جناب آپ کے شہر جانے کے 4-5 دنوں کے بعد۔ میں دم بخود ہو گیا، اس بار بھی میرے منہ سے اتنا ہی نکل پایا۔ کیسے؟ ارشاد نے جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب آپ کو شہر جاتے ہوئے بصیرہ مائی نے دیکھ لیا تھا۔ اس بیچاری کو لگا کہ آپ اس کے بچے کو لینے جا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے نہال میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، ارشاد بڑے جناب میرے بچے کو لینے شہر گئے ہیں۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ روز آتی آپ کا پوچھتی اور چلی جاتی، لیکن جب آپ 4-5 دن کے بعد بھی واپس نہیں آئے تو وہ بیچاری غم سے نڈھال میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری خود غرضی کی وجہ سے جناب بھی چلے گئے، اب وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرا بچہ گیا تھا، وہ بھی واپس نہیں آیا، اب جناب گئے ہیں، وہ بھی نہیں آئیں گے۔ میں جانتی ہوں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مجھے جناب کو اپنا بچہ لینے کے لیے شہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اب جناب کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنے مطلب کے لیے کسی اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ جناب وہ سارا دن یہی بڑبڑاتی رہی اور دوسری صبح وہ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ ارشاد اپنی بات ختم کرتے ہوئے لوٹ کے جانے لگا اور میں اپنی کرسی کا سہارا لیتے ہوئے سوچنے لگا کہ بصیرہ مائی کتنی ممتا سے بھری خاتون تھی، کتنی خدا ترس اور ایثار پسند تھی۔ انہیں یہ منظور تھا کہ بھلے ان کی گود اجڑ جائے لیکن کسی اور کی ماں کی گود نہ اجڑے۔